ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جو 1100 سال پہلے زندہ تھا مگر آج اس کے حسابات نسا تک استعمال کر رہی ہے۔ ایک مسلمان عالم جس کی آنکھیں آسمان کو دیکھتی تھیں مگر جس کا دل صرف اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ یہ ہے البتوانی کی ناقابل یقین کہانی، وہ بھولا ہوا مسلمان سائنسدان جس نے ثابت کیا کہ ایمان اور سائنس دشمن نہیں بلکہ ایک ہی سچائی کے دو رخ ہے۔ اس کی زندگی اب کے دل کو ہلا دے گی، اب کے ذہن کے دروازے کھول دے گی، اور ہر تارے کو دیکھ کر اب بے اختیار کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ۔ البتوانی وہ مسلمان نابغہ جس نے آسمان کا پیمانہ بنایا اور ستاروں میں اللہ کو پا لیا۔ البتوانی جو 858 میں ہرون میں پیدا ہوا، دنیا کے اسٹیج پر نہایت خاموشی سے ایسے داخل ہوا جیسے ہلکی سی نسیم آہستہ آہستہ ایک طوفان میں بدل جائے جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں کسی نے اس لڑکے پر توجہ نہ دی جس کی نظریں ہمیشہ آسمان کی طرف ہوتی تھیں، زمین کی طرف نہیں، کیونکہ جب دوسرے بچے کھیلتے، ہنستے اور مٹی سے بھری گلیوں میں دوڑتے پھرتے تھے، وہ چھتوں پر اکیلا بیٹھا چاند کے ہلال کو رات کے اندھیرے میں چاندی کی کمان کی طرح جھکتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ اس کا دل آسمان، سورج اور چاند کے بارے میں قرآن کی آیات پھسپھستا رہتا، ان نشانیوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے غور کرنے والوں کے لیے آسمان میں نصب کیا ہے، اور جب پوری دنیا سو جاتی تو ننھا محمد البتونی ایک ہاتھ میں چراغ اور دوسرے میں جلتی ہوئی جستجو لیے جاگتا رہتا، اس بات پر حیران کہ ستارے کس طرح جانداروں کی طرح اپنے اپنے مقاصد کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، اور اس نے اپنے اب سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن آسمان کے اس تانے بانے میں اللہ کی لکھی ہوئی راز کی تحریریں ضرور پڑھ کر دکھائے گا، نہ شہرت کے لیے بلکہ اس لیے کہ اس کے نزدیک کائنات کا مطالعہ عبادت کا ایک طریقہ تھا، محبت کا اظہار تھا، مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی اللہ کی تحریر کو پڑھنے کا طریقہ تھا۔ چنانچہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، اس نے ریاضی، ہیت، جیومیٹری اور قدیم علماء کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور ہر بار جب کوئی مشکل تصور سامنے آتا تو وہ ڈرنے یا گھبرانے کے بجائے مسکرا کر کہتا، جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے اسے سمجھا بھی جا سکتا ہے، یہی ایمان اس کی قوت، اس کا سہارا، اس کی روشنی بن گیا۔ سال در سال اس نے رقہ شام میں اپنا رصدگاہ تعمیر کیا، ایسے آلات بنائے جو اتنے دقیق تھے کہ آج کے سائنسدان بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ 9ویں صدی کا ایک آدمی ایسی کامل پیمائشیں کیسے کر سکتا تھا۔ مگر البتوانی نے کبھی اپنے آلات کو غرور کا ذریعہ نہیں سمجھا بلکہ اللہ کی عظیم تخلیق کو دیکھنے کی کھڑکیاں سمجھا، اور جب بھی وہ ان کے ذریعے آسمان دیکھتا اس کا دل عاجزی سے کانپ اٹھتا، کیونکہ جتنا وہ ستاروں کو سمجھتا گیا اتنا ہی اسے احساس ہوا کہ انسان کتنے چھوٹے ہیں، اللہ کی حکومت کتنی وسیع ہے، اور کس طرح کامل حساب کتاب سے اس نے سیاروں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچایا ہے، اور کہکشاؤں کو بے ترتیبی میں بکھرنے سے روکا ہے، اور اسی شعور نے اسے وہ سکون دیا جو اس زمانے کا کوئی بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ جب اس نے سورج کی حرکت ناپی تو اسے اندازہ ہوا کہ سال کی اصل مدت وہ نہیں جو پہلے کے علماء بیان کرتے آئے تھے۔ اس نے اسے حیرت انگیز درستی سے دوبارہ ناپا اور صدیوں سے چلی آنے والی غلطیوں کو درست کیا، اور جب اس نے زمین کے محور کے درست جھکاؤ کی پیمائش کی تو اس کی سانس رک گئی، اس لیے نہیں کہ اس نے کچھ عظیم کر دکھایا تھا بلکہ اس لیے کہ اسے یوں لگا جیسے اس نے اللہ کی تخلیق کی ایک اور آیت دریافت کر لی ہو، اور اس کے لبوں پر بے ساختہ سبحان اللہ آ گیا۔ جب اس نے مسلسل کو نکھارا، سائن، کوسائن اور ٹینجن جیسے تصورات میں نئی ترتیب پیدا کی، تو اسے معلوم نہ تھا کہ آنے والی صدیوں میں یہی تصورات انجینئرنگ، تعمیرات، طبیعیات، خلا نوردی، جی پی ایس تک اور آج کی جدید فوجی ٹیکنالوجی کی بنیاد بنیں گے، کیونکہ اس کی نیت صرف اتنی تھی کہ وہ علم کو واضح کرے، غلطیوں کو درست کرے، سچائی کو تلاش کرے، اور ہر چیز میں اللہ کی نشانیوں کو سمجھے۔ جیسے جیسے اس کی شہرت پھیلی، دور دور سے لوگ سفر کر کے اس کے پاس آنے لگے، اسے دیکھنے، اس کے ساتھ بیٹھنے، اور اسے آسمان کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے جیسے وہ اپنے خالق کا محبت بھرا خط پڑھ رہا ہو، اور سب لوگ حیران ہو گئے کہ البتوانی صرف سائنسدان نہیں بلکہ ایک روحانی انسان تھا جس کی عاجزی اس ستاروں سے بھی زیادہ چمکتی تھی جنہیں وہ دیکھتا تھا۔ ایک شاگرد نے اس سے پوچھا، استاد،
اب آسمان کو ساری عمر دیکھتے رہتے ہیں، کبھی دل نہیں تھکتا؟ تو وہ مسکرا کر کہتا، دل اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کیسے تھکے؟ ہر ستارہ اس کی عظمت کی یاد ہے، ہر مدار اس کے نظام کی دلیل ہے، ہر گرہن اس کی قدرت کا اعلان ہے، اور ہر طلوع آفتاب اس کی رحمت کا تحفہ ہے۔ اس کی زندگی ایک دمدار ستارے کی طرح گزری، روشن، مختصر، مگر ناقابل فراموش۔ اور بڑھاپے میں بھی وہ لکھتا، ناپتا، سکھاتا اور غلطیاں درست کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک سفر کے دوران اس نے اپنے جسم میں کمزوری محسوس کی اور جان لیا کہ اس کی واپسی کا وقت قریب ہے۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹ گیا، آخری بار ستاروں کو دیکھا، اور ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا جب اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کے ہونٹ خوف سے نہیں بلکہ محبت سے کانپ رہے تھے، کیونکہ اس نے ساری زندگی کائنات کو سمجھنے میں گزاری تھی، اور اب وہ اس ذات سے ملنے جا رہا تھا جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ اس کی موت کی خبر پھیلی تو لوگ روئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ البتوانی کا علم قافلوں، فوجوں اور بادشاہوں سے زیادہ دور تک جائے گا، کیونکہ صدیوں بعد اس کے حسابات یورپ پہنچے، کوپرنیکس کی تحقیق بدل ڈالی، اور مغربی فلکیات کی بنیادیں ہلا دیں، اور یوں ایک مسلمان عالم دنیا کا چھپا ہوا استاد بن گیا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں سے اس کا نام مٹا دیا گیا، مگر آسمان اس کا نام کبھی نہیں بھول سکا، اس کی ہر پیمائش ستاروں کی خاموش حرکت میں آج بھی گونجتی ہے۔ آج جب انسان خلائی جہازوں کو دوسرے سیاروں کی طرف بھیجتے ہیں، وہ مسلسل کے انہی اصولوں پر انحصار کرتے ہیں جنہیں اس نے کامل کیا تھا۔ جب ماہرین فلکیات اجرام فلکی کی درست جگہوں کا تعین کرتے ہیں، وہ اس کے فارمولے استعمال کرتے ہیں۔ جب سیٹلائٹ زمین کا چکر لگاتے ہیں، وہ اسی ریاضی پر قائم ہوتے ہیں جسے اس نے روشن کیا۔ اور اگر البتونی آج زندہ ہوتا تو مسکرا کر کہتا، یہ ایک مومن کی میراث ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا علم، اور دل اللہ کے ساتھ بندھا ہوا۔ اس کی زندگی یہ یاد دلاتی ہے کہ اسلام نے علم سے جنگ نہیں کی، اسلام نے علم کی شمع جلائی، اسے دنیا بھر میں پھیلایا، اور تاریخ کا رخ بدل دیا۔ البتونی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان ایمان اور سائنس میں سے کسی ایک کو نہیں چنتا، کیونکہ قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ کائنات میں غور کرو، سوال کرو، ناپو، سوچو، اور ہر سمت میں سچائی تلاش کرو۔ اور اب جب ہم اسی آسمان کے نیچے کھڑے ہیں جسے اس نے عشق سے پڑھا تھا، اس کی میراث ہمیں سرگوشی کرتی ہے۔ دنیا کا مطالعہ کرو مگر خالق کو نہ بھولو، علم حاصل کرو مگر دل اللہ سے جوڑے رکھو، ستاروں کو دیکھو مگر قدم حق کی راہ پر رکھو، اور ہر دریافت کو اللہ کی عظمت کی دلیل سمجھو۔ یوں البتونی کی زندگی آج بھی ایک روشن ستارہ ہے، کتابوں میں بھی، تاریخ میں بھی، اور ہر اس مسلمان کے دل میں بھی جو علم سے محبت کرتا ہے، سچائی کی تلاش کرتا ہے، اور عاجزی سے کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو سوچیں، ہماری الفامت کے کتنے اور ہیرو اب بھی چھپے بیٹھے ہیں جن کی زندگیاں دنیا بدل سکتی ہیں۔ مسلمانوں نے علم، ایمان، اخلاص اور سچائی سے دنیا کو روشنی دی، اور اب وقت ہے کہ ہم اپنی گم شدہ عظمت کو دوبارہ زندہ کریں۔ دین ان منٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مزید طاقتور اسلامی کہانیوں، جذباتی سفرناموں اور ایسے یاد دہانیوں کے لیے جو آپ کو اللہ کے قریب لائیں۔ لائک، شیئر اور سبحان اللہ کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی انسان کو اسلام، علم، سیدھے راستے کی طرف واپس لے آئے۔ ہمارے مشن کا حصہ بنیں اور اپنی الفامت کی کھوئی ہوئی روشنی دوبارہ جگائیں۔